کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پریہاس پورہ پٹن میں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جے نیتو نے محکمہ اینیمل ہسبنڈری میں پالتو جانوروں کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے نیشنل اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرام لانچ کیا۔ اس پروگرام کے تحت تمام چوپایوں کی مفت ٹیکہ کاری کی جائے گی۔ ڈی سی اور متعلقہ محکمے کے افسران نے کسانوں سے اپیل کی کہ محکمے کے ساتھ تعاون کر کے اپنے جانوروں کو ٹیکہ لگوائیں۔ اس پروگرام کے تحت کسان زیادہ سے زیادہ پالتو جانوروں پال سکتے ہیں، جس سے روزگار کے بہتر وسائل بھی بن سکتے ہیں۔ منعقدہ تقریب میں چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر بارہمولہ، ایس ڈی ایم پٹن، تحصیلدار سنگپورہ اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ پٹن سے جو ایک بڑے ہی امپورٹنٹ پروگرام کی شروعات کی ہے، نیشنل اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرام ہے یہ، جس کے تحت جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں جتنے جو ہمارے جو ہے کیٹل ہیں، فرسٹ فیز میں جو ہے 1,57,000 کے قریب ہے ڈسٹرکٹ میں، ان کو جو ہے 21 نومبر تک ٹیگنگ بھی کرنی ہے اور ویکسینیشن بھی کرنا ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹو لیے گئے ہیں، اس میں کافی اچھا ریسپانس ہے۔ ہم نے پٹن کو ایز اے کلسٹر جو ہے اینیمل ہسبنڈری کے ذریعے سے ڈیولپ کرنے کا پروگرام رکھا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں لوگ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں گے، نئی بریڈز کو اپنائیں گے، تاکہ جو آمدنی کے ذریعے دودھ کے ذریعے سے ہے، ایک تو ہمیں کوالٹی دودھ مل جائے اور لوگوں کو جو ہے انکم کا سورس بھی مل جائے۔ ضلع کلگام میں آج محکمہ اینیمل ہسبنڈری کی طرف سے مرکزی معاونت والی اسکیم نیشنل اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرام کے ذریعے جانوروں کو فٹ اینڈ ماؤتھ بیماری کے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگانے کا عمل شروع کیا۔ یہ عمل 2 ماہ تک جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ ویٹرنری اسپتال کمپلیکس کلگام میں ڈی سی کلگام شوکت اعجاز بٹ، چیف نیشنل ہسبنڈری آفیسر ڈاکٹر فیض محمد سلیم نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ ضلع میں 1 لاکھ سے زائد ٹیکے لگانے کا منصوبہ ہے۔ ڈی سی نے اسپتال کمپلیکس کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور مسائل سے جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر ڈی سی نے طبی عملے کو کمپیوٹر ٹیب، مستحق ڈائری فارمرز میں KCC اسناد تقسیم کیے۔ ڈسٹرکٹ میں نیشنل اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرام کے تحت جو فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری جو اینیملز میں ہے، اس کے لیے ویکسینیشن کے لیے کک سٹارٹ کی ہے۔ اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں اگر ہم دیکھ لیں گے تو ہماری جو اینیمل پاپولیشن ہے، وہ ہماری اینیمل پاپولیشن مور دین 1,10,000 ہے، جس میں ابھی تک ہم نے جو آدھار لنک یعنی جیو ٹیگ کیے وہ مور دین 54,000 کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بفیلو کی بات کر لیں گے تو بفیلو ہمارے 15,000 ہے، جس میں 10,000 کے قریب جیو ٹیگ بھی ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری جو ہے، یہ ان اینیملز میں کیٹل میں بہت عام ہے۔ تو اس کو ایریڈیکیشن کرنے کے لیے ملک کی طرح ضلع میں بھی ایک مشن موڈ پہ آج ہم نے پروگرام کو کک سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جن ابھیان کا پروگرام بھی چل رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں اینیمل ہسبنڈری کلگام بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جنگیا پروگرام ایک مشن موڈ میں لیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو بھی ہیں، ان کو ہم نے ہر کسی بلاک میں جو ان کے اپنے اپنے اینیمل بلاکس ہوتے ہیں، ان کو ہم نے روانہ کیا ہے، اور ہمیں کوشش رہے گی کہ نومبر سے پہلے ہم پورے علاقے میں جو پورے ڈسٹرکٹ میں فٹ اینڈ ماؤتھ کی جو یہ بیماری ہے، اس کی جو ویکسینیشن ہے ہر کسی جانور کو اور جیو ٹیگ کر لیں گے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بانڈی پورہ میں آج IDPS نامی تعلیمی ادارے کی جانب سے ایک سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی کو SSP بانڈی پورہ راہل ملک نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور انہوں نے طلبہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود اس ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کے منتظمین کا کہنا تھا کہ SOPs پر عمل کر کے لوگ اس وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ Our school management organized a cycling marathon of almost 15 kilometers, and this cycling was not only for fun. We know COVID is not going anywhere. This pandemic is going to stay, so we have to adjust with it. In order to adjust with it, we have to follow the SOPs. We have to maintain social distance. لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور سارے دیش واسیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بچے چاہتے ہیں وہ اسکول سے پھر سے جوائن کریں، لیکن مشکلات ان کو یہ آ رہی ہے کہ جو بیماری COVID-19 کی وجہ سے جو پورا سنسار اس ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کو لڑنے کی کوشش ہے، اسے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فائٹ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم پریکاشنری میجرز لیں۔ انفرادی طریقے کی اسکیموں سے لوگوں کو 100% فائدہ حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ڈی سی گاندربل نے لائن ڈپارٹمنٹ کے افسران پر زور دیا ہے کہ ضلع میں جاری اسکیموں کا جائزہ لیا جائے۔
ایک میٹنگ میں ڈی سی نے لائن ڈپارٹمنٹ کے افسران کو یہ ہدایت دی۔ اس کے علاوہ ڈی سی نے ضلع میں جاری دوسری اسکیموں کی بھی جانکاری مانگی۔ ڈائریکٹر اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز نے آج شوپیاں اور کلگام میں ٹریجریز کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ ڈائریکٹر اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز شاہین محمد اشرف نے میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹریجریز فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے ٹریجری افسروں کو ہدایت دی کہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹس کو متعلقہ حلقوں کو مقررہ مدت کے اندر اندر داخل کریں۔ ایڈمنسٹریشن کیسے چل رہی ہے، چاہے ریگارڈنگ کہ پینشنرز کو کنوینئنس ہو یا پیمنٹ میں کوئی ڈیلے نہ ہو، ٹریجری فنکشنز کیسے کر رہی ہیں، جو خاص کر جو حال ہی گورنمنٹس کے کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ دیکھ لیں کہ آن گراؤنڈ وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے سوچا تھا کہ آج یہاں 2 ٹریجریز کا ان کا ریویو لے لیں۔ آرٹیآئی تربیت یافتہ ڈیلی ویجرز نے آج اپنی مانگوں کو لے کر پلوامہ میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ محکمہ جل شکتی میں گزشتہ 14 برسوں سے کام کر رہے افراد نے اپنی ملازمت کو مستقل کرنے کی مانگ کی۔ انہوں نے جموں کشمیر میں اقل ترین اجرت ایکٹ کو لاگو کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ گورنمنٹ آرڈر کے تحت لگے ہیں، اکیڈمک ڈیزائن کے تحت لگے ہیں، اور ہم یہ گورنمنٹ انتظامیہ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ریگولرائز کرے اور منیمم ویج ایکٹ کو لاگو کرے، جلد از جلد لاگو کرے، کیونکہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم بہت ہی پریشان ہیں۔ ہمارے جو آئی ٹی آئی ٹرینڈ ورکرز ہیں وہ اس وقت کووڈ ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو اعلیٰ افسر صاحبان ہیں وہ خود نہیں جا سکے ہیں کووڈ ڈیوٹی پر، لیکن ہمارے آئی ٹی آئی ٹرینڈ ورکرز اس وقت مختلف ہسپتالوں میں وہ کووڈ ڈیوٹی پر لگے ہیں۔ کپواڑہ میں محکمہ صحت میں کام کر رہے آشا ورکروں نے اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا۔ وہ سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی جائز مانگوں کو فوری طور حل کیا جائے۔ اس دوران انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ایک یادداشت بھی پیش کی۔ آئی تھی کہ ہماری آشیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اتنی کام کر رہی تھی، بارڈروں پہ جا رہی تھی، کوارنٹین میں جا رہی تھی۔ یہ کوارنٹین کے پیسے اگر ملتے ہیں 1000 روپے ہو گیا ان کا، اب یہ بند کیوں ہوا؟ یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ بند ہو گیا کیوں ہو گیا؟ ہمیں 1000 روپے چاہیے کہ بال بچے کس طرح پالیں گے؟ ہمیں 21,000 ہمیں یہ انسینٹیوز نہیں چاہیے، ہمیں 21,000 منتھلی پیمنٹ چاہیے۔ دیور ترال کے ترلوک سنگھ کے گھر والوں نے الزام عائد کیا کہ ترلوک سنگھ کو اس کے سسرال والوں نے آلوچی باغ سری نگر میں قتل کیا ہے۔ انہوں نے پولیس سے قاتلوں کو پکڑنے کی اور انہیں سزا دینے کی مانگ کی۔ ترلوک سنگھ کی سسٹر ہوں، میں دیور ترال میں رہ رہی ہوں۔ میں ادھر آلوچی باغ میں سری نگر میں جاتی تھی، وہ میرے پاس آتا تھا یہاں دیور میں۔ وہ بیوی اس کو ہر ہمیشہ جھگڑا کرتی تھی، اس کو مارتی تھی، کھانا نہیں دیتی تھی اور بہت ساری ڈانٹتی تھی۔ پرسوں 14 تاریخ کو ایسا مسئلہ ہوا کہ اس کی بیٹی ہمیں 3 بجے دن کے 3 بجے دادی کو فون کر رہی تھی کہ پاپا نے خود کو جلا دیا، مگر وہ جھوٹ تھا کہ اس نے خود کو نہیں جلایا تھا، انہوں نے جلایا تھا اس کو۔ ہم ڈی جی صاحب کے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، جو بھی قاتل ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جب وہاں پہنچا میں نے دیکھی وہاں پورا جلا ہی جلا ہے۔ میرے بھابھی کو بولا یہ کیا ہوا؟ بھابھی نے بولا جیسے اس کا حال ہوا ویسا آپ 2 بھائیوں کا بھی حال کروں اور آپ کا پورا خاندان مٹی میں ملا دوں۔ تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی جی صاحب سے کہ ہمیں انصاف ملے۔ سومو اسٹینڈ ترال میں آج گاڑی مالکان اور ڈرائیوروں نے خاموش احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اسٹینڈ میں ایک پرائیویٹ پارکنگ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسٹینڈ کی جگہ کم ہو جائے گی۔ انہوں نے انتظامیہ سے اس فیصلے کو واپس لینے کی اپیل کی ہے۔ ابھی ہم نے سنا ہے کہ جو ترال سومو اسٹینڈ ہے یہاں پہ پارکنگ بنائی جائے گی، تو اگر ہمارے یہاں اسٹینڈ میں پارکنگ بنائی گئی پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے تو ہماری گاڑیاں کہاں جائیں گی سر؟ ہمارے 600 گاڑیاں ہیں جن کا 600 ڈرائیوروں کا روزگار ختم ہو جائے گا سر۔ اب ہم اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ دی جائے۔ ہم نے کسی نے زمین بیچ کے، کسی نے مکان بیچ کے، کسی نے کچھ بیچ کے گاڑیاں لائی ہے، تو پھر ہماری گاڑیوں کو کچھ بندوبست کیا جائے سر۔ ونکس بس سے پکان یور 40 شہر پہ گاڑی، اسلام آباد پہ بس یور، بیٚیہِ چھِ میڈار، اَمہِ پَتہٕ چھِ سومو 4 ہَتھ۔ أسۍ کٕمن گرن گژھو؟ أسۍ کَتٮ۪ن تھاوو گٲڑۍ؟ سڑکہِ پٮ۪ٹھ تھاوو کھڑا گٲڑۍ، تَمہِ ساتہٕ نِن أسۍ آنٛدِ ہیوٚت رٔٹِتھ پُلیٖس یی اَکہِ سایڈٕ، بقایت حُکام یِن اَکہِ سایڈٕ، یِم دَپن ہے گاڑِ مہ تھٲیِو سڑکن پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ، أسۍ کوٚت حظ گژھو اَسی مٔزیٖد؟ أپیٖل حظ چھِ یِتُے، یَتھ گژھن نہٕ بنٛدی یِم کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ سٹینڈ روزُن باضٲبطہٕ، یِتھ کٔنۍ یہِ سٹینڈ چھُ یِتھَے کٔنۍ گژھِ سٹینڈ روزُن۔ شکایت ملنے کے بعد پولوشن کنٹرول بورڈ کی ایک ٹیم نے ضلع افسر بانی پورہ بلال احمد خان کی قیادت میں گریز میں اچورا کے قریب بیکن کی جانب سے نصب کیے گئے ایک سٹون کرشر اور مگڈم پلانٹ کو بند کرنے کا حکم دیا۔ پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق یہ کرشر
اور میگڈم پلانٹ غیر قانونی طور پر علاقے میں قائم کیا گیا تھا اور اس وجہ سے علاقے میں ماحولیاتی نظام پر کافی برے اثرات مرتب ہوئے۔ بورڈ کے مطابق اس پلانٹ کے لیے کوئی اجازت نامہ حاصل نہیں کیا گیا تھا اور ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا۔ کپواڑہ ضلع کے لولاب علاقے میں چکے گام کے فوجی کیمپ نے چہرکوٹ ڈویژن کے بینر تلے نوجوانوں کے لیے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ ٹورنامنٹ میں مختلف علاقوں سے درجنوں ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اب 16 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ فوج کے مطابق اس ٹورنامنٹ کا مقصد علاقے میں نوجوانوں کا ٹیلنٹ نکھارنا ہے اور علاقے میں ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کرنا ہے۔ نوجوانوں نے فوج کے اس اقدام کی ستائش کی۔ مکھاما ماگام میں کئی برس پہلے لوگوں نے کھیل کے میدان کے لیے وسیع اراضی فراہم کی تھی، تاہم حکومت اور متعلقہ محکمے کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ کھیل کا میدان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ میدان نالا سکناگ کے کنارے پر موجود ہے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اگر اس گراؤنڈ کی مرمت کی جائے تو یہ ایک مثالی کھیل کا میدان بن سکتا ہے۔ واضح کہ ضلع بڈگام سے نوجوان اس میدان میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ نوجوانوں نے مکھاما میں اس گراؤنڈ کی مرمت اور حصار بندی کرنے کا مطالبہ کیا۔ یار یہ سب سے بڑی یہاں پر جو یہ پرابلم ہے، جب گیند کو کھیلا جاتا ہے تو وہ نالے میں جاتی ہے، وہاں سے نالے میں گیند بیٹھ جاتی ہے تو دوسری گیند ڈالنی پڑتی ہے۔ یہاں پر اگر گورنمنٹ چاہے تو یہاں پر وہ اس گراؤنڈ کی تھوڑا بہت وائڈنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں موقع ہے سر، وہ اس کو وائڈنگ کر سکتے ہیں اور گراؤنڈ بڑھ سکتا ہے تاکہ یہاں پر جو یہ لڑکے کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے میں مزہ آئے سر۔ ڈی سی صاحب کے پاس گئے، ہم نے ان کو اپنی جو یہاں پر یہ فرمائش تھی، ہم نے ان کو بولا تھا کہ ہمارے گراؤنڈ میں اتنی پرابلم ہے، مگر سب نظر انداز ہو گیا۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو اس کا سر آؤٹ فیلڈ ہے، آؤٹ فیلڈ بھی بالکل خراب ہے اس کا، اور سر جو نالے سکناگ سائڈ میں جاتا ہے سر، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس سائڈ چینلنگ فینسنگ ہو جائے تاکہ گراؤنڈ اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے یہاں پہ تو آن سائڈ جو ہے یہ بہت خراب ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فینسنگ ہونی چاہیے۔ تو گراؤنڈ کو اور ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہمارے پاس وہاں پہ زمین ہے، تو ہم نے ہدایت انشاءاللہ دی ہے، وہ بھی بعمل ہو جائے گا، اس میں وہ کریں گے اور ارتھ فلنگ کرنی ہے اور اس کو ایکسٹینشن ایکچولی گراؤنڈ کا کرنا ہے، پلے گراؤنڈ کا۔ کورونا وبا کے درمیان آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے تمام مشکلات کے باوجود شملہ میں 22,202 فٹ کی اونچائی پر واقع کنور ضلع کی درگم چوٹی پارگل سر کی ہے۔ یہ مہم 20 اگست سے 5 ستمبر تک جاری رہی۔ کورونا وبا کے دوران شمالی ہندوستان کی یہ پہلی کامیاب مہم تھی۔ اس سلسلے میں آئی ٹی بی پی نے فلیگ ان پروگرام کا اہتمام کیا۔ فلیگ ان پروگرام میں ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر بھی شریک ہوئے۔ سی ایم ٹھاکر نے اس خصوصی مہم کے لیے جوانوں کی تعریف کی۔ ہمارا ابھیان 20 اگست سے 5 ستمبر تک چلایا گیا۔ ہمارے وبھاگ آئی ٹی بی پی کا موٹو شور درڑھتا کرمنشتا، اسی موٹو کو دھیان میں رکھتے ہوئے وبھاگ نے کووڈ-19 جیسی مہاماری کے نراساوادی کے دور میں ایک ایڈونچرس ایکٹیویٹی کرنے کا نرنے لیا، جس کو ہمارے ڈی آئی جی مہودے شری پریم سنگھ کے دوارا سویکار کیا گیا اور نشچے کیا گیا کہ ایک پروتاروہن ابھیان کروایا جائے گا۔ پہلا ایکسپیڈیشن ہے، اگر 2020 کا ایکسپیڈیشن دیکھا جائے تو ابھیان کو دیکھا جائے تو وہ کووڈ کے دوران ہی کیا گیا، کیونکہ ایسا ریئر ہوتا ہے کہ کووڈ کے دوران اس علاقے میں کیا گیا ہو۔ نارتھ انڈیا میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ پہلا ایکسپیڈیشن ہے۔ اس طرح کے ایکسپیڈیشنز کو لانچ کرنا ایسے سمے میں بڑا مشکل تھا، لیکن ہمارے ٹروپس کیونکہ ایسے علاقے میں تعینات ہیں جہاں پر الٹیچیوڈ 9,000 فیٹ سے لے کر 18,000 فیٹ تک جاتا ہے، تو ایسے علاقے میں ہمارے کو ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تاکہ ہم لوگ بارڈر گارڈنگ ٹھیک سے کر سکیں۔ میں آئی ٹی بی پی کے سبھی جوانوں کو وشیش طور سے اس ابھیان میں جو شامل ہوئے تھے ان کو بدھائی دیتا ہوں۔ جو لیو پارگل ایک چوٹی ہے جس کی اونچائی 22,222 فیٹ کے آس پاس ہے، وہاں تک اس ابھیان کو سفلتا پوروک کرنا یہ جوخم بھرا کام بھی تھا۔ مرکزی سرکار نے لداخ کی خود مختار پہاڑی کونسل کے الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کے تحت 16 اکتوبر LHDC کا الیکشن ہونا تھا، لیکن لداخ کی تمام سیاسی و مذہبی پارٹیوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ جو پریس ریلیز یہ 6 شیڈول کے لیے جو اپیکس باڈی قائم ہوئی تھی یہاں پر، اس میں بہت سوچ وچار کرنے کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل لیہ کے لیے جو 6واں الیکشن ہونا تھا
उसको एपेक्स बॉडी ने ये निर्णय लिया है कि लद्दाख की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई भी हो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इस इलेक्शन का बॉयकट करेंगे, कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। तो ये फैसला काफ़ी सोच विचार के बाद एपेक्स बॉडी ने ये फैसला लिया है और हमें पूरा यकीन है कि जो फैसला एपेक्स बॉडी ने लिया है उसका समर्थन हमें पूरा लद्दाख के जितने निवासी हैं, यूटी लेह के जितने निवासी हैं, उनके बिहाफ पे हम लोगों ने ये फैसला लिया है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।